السلام علیکم عزیز طلباء، آج سیکنڈ ایئر کے کل والے رموز اوقاف کے ٹاپک کا دوسرا حصہ۔ کل ہم نے رموز اوقاف سٹارٹ کیا تھا اور آج اس کا دوسرا حصہ۔ کل والے حصے میں ہم نے پہلی 4 تعریفیں پڑھی تھیں، ان کی علامات کو سیکھا تھا، ان کا دوسرا نام کیا ہے۔ آج رموز اوقاف کا دوسرا حصہ ہے۔ کل والے حصے میں سکتہ، وقفہ، رابطہ اور تفصیلیہ، یہ 4 ان کے ساتھ دوسرے نام، ان کی علامات اور ان کا کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، ہم نے یہ سیکھا۔ اس سے متعلق میں پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی سوال ہو تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹس باکس میں جا کے ہم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے باقی 4 تعریفیں موجود ہیں، ان میں سے ایک واوین ہے، ایک قوسین ہے، اس کے بعد ختمہ ہے، اس کے بعد ندائیہ، فجائیہ، استعجابیہ، اس کے بعد استفہامیہ یا سوالیہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد خط یا لکیر، اور اس کے ساتھ ہی ان کی علامات بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ وہ یوں بھی پوچھ سکتا ہے واوین اس کی علامت کون سی ہے۔ یہاں پہ میرے پاس 4 علامتیں ہوں گی اور میں نے صحیح علامت کو ٹک کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے قوسین، پھر اس کی علامت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ختمہ یا وقف مطلق جسے ہم کہتے ہیں، اس کی علامت موجود ہونی چاہیے۔ یہاں پہ وہ یوں بھی پوچھ سکتا ہے کہ ختمہ کا دوسرا نام کیا ہے، وقف مطلق، اور ہم بھولتے یہاں پہ آ کے ہیں جب وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ وقف مطلق کی علامت کون سی ہے۔ اب ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ وقف مطلق ہے کیا، یا ہم نے تو اس کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے، تو میں بتاتا چلوں کہ ختمہ کا دوسرا نام وقف مطلق ہے۔ اسی طرح سے ندائیہ، فجائیہ، استعجابیہ، نام تو مختلف ہیں، ان کی مزید وضاحت آگے ہم پڑھیں گے، لیکن ان تینوں کے لیے علامت ایک ہی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد استفہامیہ، یا اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سوالیہ ہے اور یہ اس کی علامت ہے۔ اس کے بعد خط یا لکیر، اب اس کی یہ علامت ہے۔ ہم ان سب کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، ان کی تعریفیں بھی پڑھیں گے، ان کی دوبارہ سے علامات بھی دیکھیں گے، ان کا استعمال بھی پڑھیں گے، تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ 5 سوالات جو حصہ معروضی میں رموز اوقاف سے آنے ہیں وہ ہمارے کس طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی 4 علامات کے بعد آج ہم 5ویں علامت پڑھتے ہیں، واوین۔ یہ سامنے واوین کی علامت ہے۔ واوین کا استعمال کیا ہے اور معروضی اس کی کس طرح سے پوچھ سکتا ہے؟ وہ یوں بھی پوچھ سکتا ہے، عبارت میں کسی قول یا اقتباس یا کسی کے فرمان کو ہو بہو تحریر کرنے کے لیے کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اب وہاں پہ وہ نام دے کے بھی پوچھ سکتا ہے، واوین، قوسین، ختمہ، ندائیہ، یا یوں بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ اس نے پوچھا ہو، عبارت میں کسی قول یا اقتباس یا کسی کے فرمان کو جب ہو بہو تحریر کیا جائے تو کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ آگے آپشن میں 4 علامتیں موجود ہوں گی، وہاں پہ واوین کی علامت موجود ہے، قوسین کی علامت موجود ہے۔ ہمیں تعریف کے مطابق اس کی علامت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اب دوبارہ اس پہ آتے ہیں، عبارت میں کسی قول یا اقتباس یا کسی کے فرمان کو جب ہو بہو تحریر کیا جائے تو ابتدا اور آخر میں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ میں نے مثالیں لکھی ہیں، قائد اعظم نے فرمایا، اب فرمان آ گیا، فرمان کے بعد ہم نے یہاں پہ ان کا فرمان لکھ دیا ہے۔ چونکہ ہم نے ان کا فرمان ہو بہو نقل کیا ہے تو اس لیے ہم اس کے اوپر واوین کی علامت لگائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب فرمان ہے تو آگے فرمان لکھ دیا، صفائی نصف ایمان ہے، تو یہاں پہ اس کے اوپر پھر میں نے یہ واوین کی علامت استعمال کی ہے۔ یوں بھی دے سکتا ہے، وہاں پہ فرمان دیا گیا ہو، جیسے یہ میں نے دوسری مثال لکھی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ اب وہ آبجیکٹو میں پوچھ سکتا ہے، معروضی میں پوچھ سکتا ہے کہ اس جملے کے اوپر کون سی علامت استعمال کی گئی ہے، اور آگے آپشن دے سکتا ہے، واوین، قوسین، ختمہ، ندائیہ، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے علامت وہاں پہ لگی ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا نام کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ واوین۔ واوین کے بعد قوسین، یہ سامنے چھوٹی بریکٹ کی صورت میں اس کی علامت لگی ہوئی ہے، اسے ہم قوسین کہتے ہیں۔ یہ علامت عبارت کے ایسے جملوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو جملہ معترضہ کے طور پر آئے۔ جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جملہ معترضہ جہاں سے شروع ہوگا پہلے یہ علامت لگے گی،
چھوٹی بریکٹ کا پہلا حصہ لگے گا، اور جہاں پہ جملہ معترضہ ختم ہوگا اس کے آخر میں پھر یہ چھوٹی بریکٹ کا دوسرا حصہ ہم لگائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے نیچے باقاعدہ جملہ معترضہ کی تعریف لکھ دی ہے کہ اصل میں جملہ معترضہ ہے کیا، جس کا یہاں پہ بار بار نام استعمال کیا گیا ہے۔ جملہ معترضہ ایسا جملہ جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پہ آیا ہوا ہو۔ جیسے میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں، قائد اعظم بانی پاکستان کا مزار کراچی میں ہے۔ اگر جملہ یوں ہوتا قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے، جملہ تب بھی مکمل ہے۔ یہ جو ہم نے بانی پاکستان لکھا، یہ ہم نے حوالے کے طور پہ لکھا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا جملہ معترضہ۔ اب ہم نے کہا جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں استعمال ہونے والی علامت کو قوسین کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے چھوٹی بریکٹ کا پہلا حصہ یہاں پہ لگایا اور جملہ معترضہ کے ختم ہونے پر چھوٹی بریکٹ کا دوسرا حصہ لگایا، تو اس علامت کو ہم قوسین کہتے ہیں۔ میں نے دوسری مثال لکھی، علامہ اقبال اللہ انہیں جنت نصیب کرے قومی شاعر ہیں۔ اب یہاں پہ میرا جملہ معترضہ کون سا ہوگا؟ جو کہ حوالے کے طور پہ میں نے لکھا ہے۔ کیا حوالہ لکھا ہے؟ کہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ اب اس جملے کے گرد جو میں نے علامت لگائی ہے، میں اس علامت کو قوسین کہتا ہوں۔ مزید جو ہے واوین اور قوسین کو سمجھنے کے لیے اس کی پریکٹس کی جائے اور ان کی مثالیں زیادہ سے زیادہ دیکھی جائیں تو ہمیں جو ہے وہ ان کی مزید سمجھ آ سکتی ہے۔ اس کے بعد میری اگلی تعریف ہے ختمہ یا وقف مطلق۔ ختمہ اس کا دوسرا نام ہے وقف مطلق اور یہ اس کی علامت ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ بھرپور ٹھہراؤ کی علامت ہے، یعنی کہ جیسے ہی جملہ ختم ہوگا وہاں پہ ہم نے ہر صورت میں ٹھہرنا ہے۔ یہ بھرپور ٹھہراؤ کی علامت ہے۔ کسی جملے کے ختم ہونے پر یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ نوٹ میں نے لکھا ہے، ایک تو یہ کہ سادہ جملے، منفی جملے، جو بھی جملے ہیں، جب وہ جملہ ختم ہو جائے گا تو جملے کے اختتام پر ہم نے یہ علامت لگانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ انگریزی مخففات کے بعد بھی اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم اردو زبان کے اندر، اردو تحریر کے اندر انگریزی مخففات کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہماری ڈگریاں ہوتی ہیں کہ ہم ایف اے، ایف ایس سی یا اسی طرح سے بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، اس طرح کے جب نام استعمال کرتے ہیں، سی ایس ایس کا نام استعمال کرتے ہیں، ایم بی بی ایس کا نام استعمال کرتے ہیں، تو یہ انگریزی مخففات ہیں۔ ہر انگریزی لفظ کے بعد جو ہم نے اردو میں لکھا ہوا ہے ہماری یہ ختمہ کی علامت استعمال ہوگی۔ تو اس کے دو استعمال ہیں، ایک جہاں پہ ہمارا جملہ ختم ہوگا وہاں پہ، اور اسی طرح سے جو انگریزی لفظ ہم اردو زبان میں ہم لکھتے ہیں ان کے بعد بھی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ میں نے دونوں طرح سے مثالیں لکھی ہیں۔ جیسے میرا جملہ ہے میں کراچی جاؤں گا، میری بات ختم ہو گئی، اب میں نے ہر صورت یہاں پہ ٹھہرنا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ ختمہ کی علامت لگاؤں گا، یہ میرے پاس ختمہ کی علامت ہے۔ اسی طرح سے میرا دوسرا جملہ ہے کہ احمد نے ایم بی بی ایس کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ یہاں پہ میں نے دونوں طرح سے، ایک تو یہ کہ میرا جملہ ختم ہوا، یہاں پہ میں نے یہ ختمہ کی علامت استعمال کیا ہے۔ دوسرا یہاں پہ انگریزی کے الفاظ ایم بی بی ایس یہ استعمال کیے، تو میں نے ہر مخففات کے بعد یہ علامت استعمال کی ہے۔ تو اس کے دو استعمال ہیں، ایک تو جہاں پہ جملے کا اختتام ہوگا وہاں پہ، اور دوسرا انگریزی مخففات کے بعد یہ علامت استعمال ہوگی۔ اس کے بعد آگے ندائیہ، فجائیہ، استعجابیہ، یہ علامت ان کے لیے ایک ہی استعمال ہوتی ہے۔ ندائیہ کے لیے بھی وہی علامت ہے، فجائیہ کے لیے بھی وہی علامت ہے، استعجابیہ کے لیے بھی وہی علامت ہے۔ اب ندائیہ کسے کہتے ہیں، فجائیہ کسے کہتے ہیں، استعجابیہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے ندائیہ، عبارت میں کسی کو پکارنا ہو تو ہم ندائیہ کہتے ہیں، دکھ یا خوشی کے جذبات کا اظہار ہو تو ہم فجائیہ کہتے ہیں، اور تمنا یا حیرت کے لیے اگر یہ علامت استعمال کی جائے تو ہم اسے استعجابیہ کہتے ہیں۔ ان کے نام ان کے کام کی وجہ سے مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن ہر صورت میں پکارنے کے لیے بھی یہی علامت استعمال ہوگی،
دکھ یا خوشی کے جذبات کے اظہار کے لیے بھی یہی علامت استعمال ہوگی، اس کا نام تبدیل ہو جائے گا۔ تمنا یا حیرت کے لیے بھی یہی علامت استعمال ہوگی، صرف اس کا نام تبدیل ہو جائے گا۔ یاد رکھنا ہے وہاں پہ معروضی کے طور پہ وہ پوچھ سکتا ہے، سوال دے سکتا ہے، جب کسی کو مخاطب کرنا ہو، جب کسی کو پکارنا ہو تو اسے کہتے ہیں، یا اس کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اسے ندائیہ کہتے ہیں۔ وہ یوں پوچھ سکتا ہے، دکھ یا خوشی کے جذبات کے اظہار کے لیے ہم علامت استعمال کرتے ہیں، ہمیں یاد ہونا چاہیے اسے فجائیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے تمنا یا حیرت کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے ہم استعجابیہ کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں طرح سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن جو علامت استعمال ہوگی وہ ایک ہی رہے گی۔ ندائیہ کے لیے بھی وہی علامت ہوگی، فجائیہ کے لیے بھی وہی علامت استعمال ہوگی، اور استعجابیہ کے لیے بھی وہی علامت استعمال ہوگی، صرف اس کا نام تبدیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی میں نے مثالیں لکھی ہیں، ایک ندائیہ کی مثال لکھی ہے، ایک فجائیہ کی مثال لکھی ہے، اور ایک استعجابیہ کی مثال لکھی ہے۔ اس میں سب سے پہلے احمد میری بات سنو، میں نے احمد کو مخاطب کیا ہے۔ جب میں مخاطب کرتا ہوں یا میں نے احمد کو پکارا ہے، جب میں پکارتا ہوں تو ہم نے کہا کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے ندائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ یا جیسے ہم کسی محفل میں موجود ہیں، وہاں پہ ہم کہتے ہیں حاضرین، سامعین، یا ہم کہتے ہیں جناب صدر، تو اس کے لیے بھی یہی علامت استعمال ہوتی ہے جس کو ہم ندائیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے دوسری مثال لکھی، افسوس تمہاری رقم گر گئی۔ اب ہم نے یہاں پہ کہا تھا دکھ یا خوشی کے جذبات کا اظہار ہو، یہاں پہ دکھ کا اظہار ہو رہا ہے تو یہاں پہ علامت یہی رہے گی، جبکہ ہم اس کو فجائیہ کہیں گے۔ اسی طرح سے اس کے بعد کاش ہم میچ جیت جاتے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ تمنا یا حیرت کے لیے کاش کا لفظ تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ہم استعجابیہ کہتے ہیں۔ علامت وہی رہے گی، صرف اس کا نام تبدیل ہوگا۔ کاش کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ استعجابیہ ہے۔ نیچے میں نے ایک جملہ لکھا ہے، ماشاءاللہ تم بہت ذہین ہو، تو آپ کمنٹ میں جا کے مجھے بتائیں گے کہ یہ ندائیہ کی مثال ہے، فجائیہ کی مثال ہے، یا پھر استعجابیہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، آگے استفہامیہ یا سوالیہ۔ سامنے اس کی علامت موجود ہے، میں نے تعریف لکھی، جب کسی جملے میں کسی سے کچھ پوچھنا یا سوال کرنا مقصود ہو، کچھ دریافت کرنا ہو، تو اس جملے کے آخر میں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ یہ میرے پاس علامت موجود ہے، اس کے لیے مثالیں ہیں۔ پہلی مثال، آپ گھر کب جائیں گے؟ میں سوال کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ گھر کب جائیں گے، تو اس کے لیے سوالیہ کی علامت۔ اسی طرح سے جب ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے، باہر آ کے دستک دیتا ہے، گھنٹی بجاتا ہے، تو جو پوچھنے کے لیے گیا ہے جب وہ واپس آتا ہے ہم پوچھتے ہیں دروازے پر کون ہے؟ دراصل ہم نے یہ بھی سوال کیا ہے، تو یہاں پہ بھی سوالیہ کی علامت استعمال ہوگی۔ اسی طرح سے تم کیوں پریشان ہو، یہاں پہ بھی کسی کی پریشانی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، دریافت کیا گیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو آخر میں علامت استعمال ہوئی ہے یہ بھی استفہامیہ یا سوالیہ کی علامت ہے۔ جس طرح سے ختمہ کے بعد ہم کسی جملے کے آخر میں جب ہم ختمہ کی علامت لگاتے ہیں تو وہاں پہ ہم لازمی ٹھہرتے ہیں، اسی طرح سے جہاں پہ استفہامیہ یا سوالیہ کی علامت آ جائے گی وہاں پہ بھی ہم لازمی ٹھہریں گے، یہاں پہ بھی بھرپور ٹھہراؤ ہوگا۔ تو ہمارے سلیبس کی آخری تعریف خط یا لکیر، یہ سامنے اس کی علامت دی گئی ہے۔ یہ علامت ختمہ کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے لیکن اس سے تھوڑی سی بڑی علامت ہے۔ یہ میرے پاس ختمہ ہے، جب میں اسے خط یا لکیر میں تبدیل کروں گا تو اس کی لمبائی بڑھا دوں گا، اب یہ خط یا لکیر ہے۔ یہ علامت بھی قوسین ہی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ ہم نے قوسین کے بارے میں پڑھا تھا کہ جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے، اسی طرح خط یا لکیر کی علامت بھی قوسین ہی کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ جملہ معترضہ کے آغاز اور اختتام پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ صرف علامت تبدیل ہے
کام وہی ہے۔ اور جملہ معترضہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسا جملہ جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پہ آئے۔ یہاں پہ میں نے چند مثالیں لکھی ہیں۔ مولوی عبدالحق جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے کراچی میں دفن ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے، یہ جملہ معترضہ کہلایا جائے گا، کیونکہ یہ حوالے کے طور پہ آیا ہے، اس کا اصل عبارت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ جملہ اس کے بغیر بھی مکمل ہو رہا تھا۔ مولوی عبدالحق کراچی میں دفن ہے، تو اس سے پہلے اور اس کے بعد جو علامت لگائی گئی ہے اسے ہم خط یا لکیر کہتے ہیں، اور اس کا کام بھی وہی ہے جو قوسین کا کام تھا۔ میں نے دوسری مثال لکھی، میرا بھائی جو کالج میں پڑھتا ہے بہت ذہین ہے۔ میں نے یہاں پہ جملہ لکھا جو کالج میں پڑھتا ہے، میں اس جملے کو جملہ معترضہ کہوں گا، اور خط یا لکیر قوسین کی طرح چونکہ استعمال کی جاتی ہے، تو اس سے پہلے بھی میں نے ایک خط لگایا ہے یا لکیر لگائی ہے، اس جملے کے بعد بھی میں نے خط لگایا ہے یا لکیر لگائی ہے، تو اس خط یا لکیر کو، یہ جو میں نے نشان لگائے ہیں انہیں میں خط یا لکیر کہوں گا۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ کو یہ مکمل ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک اور نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔